نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم، زندگی امانت ہے، اس کو سوچ سمجھ کر کے گزارنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو سوچ سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں امانت داری کو تقوی سے جوڑ دیا ہے، یعنی جس کو موت کے بعد کی زندگی حساب و کتاب اور عدالت الہی پر یقین ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو اور اس کی گرفت کا احساس ہو، اس کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جس کا جو حق ہے پورا ادا کرے۔ آج اس کی بہت کمی ہے کہ آدمی عہد کا پابند نہیں ہے۔ عہد کا پابند یہ ہونے والا، اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس چیز کا تم وعدہ کر لو اس میں وعدہ خلافی نہ کرو، اس کو پورا کرو۔ اور جب وعدہ خلافی نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے اس بات میں وزن ہوگی، اور وزن کی وجہ سے دین کا جو اہم کام ہے بہت بڑا کام ہوگا۔ یقینی بات ہے جس آدمی امانت داری ہوگی، اگر کوئی اس سے مشورہ لینے آئے گا، کوئی بات پوچھنے آئے گا، اس کو پھنسائے گا نہیں، بلکہ وہ چاہے گا یہ بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ تو امین کا کام کیا ہے؟ امانت داری کا کام کیا ہے؟ اچھی بات بتلائے اور اچھی بات کا حکم کرے اور اچھا کام کرے۔ اگر کوئی اس سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور اگر کوئی اس سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر کر کے جو بات دل میں آئے وہ کہہ گزرے، اس میں جو ہے فریب، ریاکاری، مکاری سے کام نہ لے۔ باتیں بہت ساری کہنے کی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس آدمی میں امانت داری آ گئی،
خیانت سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ جس آدمی میں امانت داری آ گئی وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور کہہ رہے ہیں جس شخص نے وعدہ کر لیا اور اس کے پورا کرنے کی اس میں ہمت حوصلہ ہے وہ آدمی بھی کامیابی ہی کامیاب ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس بات کو، اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں ملحوظ رکھیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ خریدا ہوا آدمی، بکا ہوا آدمی، غلام آدمی اپنی مرضی کی اور اپنی من مانی زندگی نہیں گزارتا ہے، اللہ کی چاہی ہوئی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، ایسی عبادتیں کرتا ہے کہ ایسی، بھائی اللہ نے کیا فرمایا، ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت پیدا نہ ہو تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، ایسی عبادت ہو کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔